بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرزمین عرب کی سب سے امیر اور باوقار خاتون آرام فرما رہی تھیں۔ خواب میں ایک روح پرور نظارہ دیکھتی ہیں کہ آسمان سے آفتاب ان کے گھر کے آنگن میں اتر آیا ہے۔ اس کے نور سے گھر روشن ہے۔ روشنی اور نور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جو اس نور کی روشنی سے روشن نہ ہوا ہو۔ اس خوبصورت خواب سے جب وہ بیدار ہوتی ہیں تو خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوتی ہیں کہ بہت اچھا اور عجیب و غریب خواب تھا۔ انہوں نے اپنے طور پر اس خواب کی تعبیر نکالنے کی بہت کوشش کی مگر وہ کوئی بھی نتیجہ نہ نکال سکیں۔ پھر انہیں اپنے چچا زاد بھائی نوفل بن ورقہ کا خیال آیا جو اس دور کا مشہور عالم تھا۔ اپنے خواب کی تعبیر کے سلسلے میں آپ اپنے اس چچا زاد عالم فاضل شخص کے پاس گئیں اور اپنا خواب سنایا۔ ورقہ بن نوفل نے توجہ سے خواب سنا تو اس کا چہرہ خوشی سے روشن ہو گیا۔ وہ بولا، یہ بہت ہی مبارک خواب ہے، اور کہا، تم نبی آخر الزمان سے شادی کرو گی۔ معزز خاتون کو بالکل یقین نہ آیا کہ کیا آخری نبی مجھے اپنی زوجیت میں لے لیں گے۔ انہوں نے پوچھا، ان کا ظہور کب ہوگا؟ تو ورقہ بولا، آسمانی کتب کے مطابق آخری نبی کے ظہور کا زمانہ یہی ہے۔ خواب کی تعبیر سن کر آپ واپس آ گئیں۔ خواب کی تعبیر سن کر آپ کے اندر خوشی و انصبات کی لہریں اٹھ رہی تھیں کیونکہ وہ اتنی بڑی سعادت کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ کائنات کی اس عظیم خاتون کا نام حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا جو سرے زمین عرب کی ارب پتی خاتون تھیں۔ آپ حسین و جمیل، عالی نسب اور سرے زمین عرب کی بہت بڑی رئیسہ تھیں۔ قریش کے اکابرین و اشراف آپ کو کئی بار نکاح کی درخواست کر چکے تھے لیکن آپ ہر بار انکار کر دیتیں۔ آپ کی ولادت 15 سال قبل عام الفیل قبیلہ بنو اسد میں ہوئی جو قریش کی ایک نہایت معزز شاخ تھی۔ ان کے والد خویلد بن اسد عرب کے ایک امیر ترین انسانوں میں سے ایک تھے۔ انہی دنوں میں جنگ حرب الفجار شروع ہوئی۔ اس جنگ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد شریک ہوئے اور داعی اجل کو لبیک کہا اور جہاں سے رخصت ہو گئے۔ خاندانی پیشہ تجارت تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کاروبار میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ ان دنوں حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق کی گواہی مکہ کی ہر گلی و کوچہ دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ حضرت خدیجہ کی عقیدت نواز نگاہیں بھی کسی ایسے ہی اعلیٰ فرد مقدس کی جستجو میں تھیں۔ باسط ادب سامان تجارت ملک شام سے لے جانے کے لیے درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے ذریعے معاملہ طے پا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا غلام میسرہ بھی ساتھ تھا۔ اس تجارت سے پہلے کی نسبت 2 گنا منافع ہوا۔ واپسی پر غلام میسرہ کے کہنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کو ملنے گئے تاکہ نفع کے بارے میں بتا سکیں۔ ظہر کا وقت تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوسری عورتوں کے ہمراہ بالا خانے میں بیٹھی تھیں۔ دیکھا کہ حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ پر تشریف لا رہے ہیں اور 2 فرشتے ادھر ادھر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ مسحور کن منظر دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حیران رہ گئیں۔ آپ کی ساتھی عورتیں بھی حیران تھیں کہ اس چلچلاتی دھوپ میں سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سائے کے اور کہیں نہیں تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دروازے پر استقبال کیا اور خوش آمدید کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر شام اور تجارتی منافع سے متعلق گفتگو فرمائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری اور اخلاق سے بہت متاثر ہوئیں اور طے شدہ منافع سے 2 گنا منافع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا۔
جب میسرہ آیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بڑی حیرانگی سے کہا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سایہ تھا۔ تو وہ بولا، میں نے شام کے سفر میں بہت کچھ دیکھا اور سنا۔ جب بھی ہمارا قافلہ چلتا اور دھوپ تیز ہوتی تو دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کر دیتے۔ میسرہ نے دوران سفر بہت سارے روح پرور واقعات کا ذکر کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنا وہ خواب یاد آ گیا اور وہ سوچنے لگیں کہ کیا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزمان ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایما پا کر اکابرین خاندان کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہو گیا اور اپنا سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح سے چاہیں استعمال فرمائیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بے شمار باندیاں اور غلام تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نے یہ گوارا نہ کیا کہ کوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرے۔ اس سعادت کو وہ خود سمیٹنا چاہتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا کام وہ خود کرتیں۔ عمارت کا مزاج دوسروں سے خدمت و ادب کروانا اور دوسروں سے ایثار و قربانی طلب کرنا ہے، لیکن جب کسی سے دلی محبت ہو جائے تو معاملہ الٹ ہو جاتا ہے۔ اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نزول وحی کے بارے میں اپنی محبوب زوجہ محترمہ کو بتایا تو انہوں نے کہا، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ کہتے ہیں۔ اور جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فوراً ایمان لے آئیں۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو مجھے بھی دکھائیے گا۔ چنانچہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ ادھر آؤ اور میری دائیں ران کے قریب بیٹھ کر دیکھ لیجئے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے دریافت کیا، تم جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ رہی ہو؟ عرض کیا، ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، بائیں طرف دیکھو، اور پھر سامنے کی طرف سے دکھایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتے ہی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ واقعی ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، شیطان ایسی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام کیفیات بیان کی۔ وہ بولے، خدائے قدوس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، باخدا اگر تم ان باتوں میں سچی ہو تو سمجھ لو یہ وہی ناموس اکبر آیت تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ پھر ورقہ بن نوفل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس کو چوم لیا۔ اعلان نبوت کے 7ویں سال 7 نبوی میں کفار مکہ نے جب دیکھا کہ روز بروز مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور حضرت امیر حمزہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے بہادران قریش بھی دامن اسلام میں آ گئے، تو غیظ و غضب میں یہ لوگ آپے سے باہر ہو گئے اور تمام سرداران قریش اور مکہ کے دوسرے کفار نے یہ اسکیم بنائی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے اور ان لوگوں کو کسی تنگ و تاریخ جگہ میں محصور کر کے ان کا دانہ پانی بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائیں۔ چنانچہ اس خوفناک تجویز کے مطابق تمام قبائل قریش نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ جب تک بنی ہاشم کے خاندان والے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
معاذ اللہ قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں۔ کوئی شخص بنو ہاشم کے خاندان سے شادی بیاہ نہ کرے۔ کوئی شخص ان لوگوں کے ہاتھ کسی قسم کے سامان کی خرید و فروخت نہ کرے۔ کوئی شخص ان لوگوں سے میل جول، سلام و کلام اور ملاقات اور بات نہ کرے۔ کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ جانے دے۔ منصور بن اکرمہ نے اس معاہدہ کو لکھا اور تمام سرداران قریش نے اس پر دستخط کر کے اس دستاویز کو کعبہ کے اندر آویزاں کر دیا۔ ابو طالب مجبوراً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے تمام خاندان والوں کو لے کر پہاڑ کی اس چوٹی میں، جس کا نام شعب ابی طالب تھا، پناہ گزین ہوئے۔ ابو لہب کے سوا خاندان بنو ہاشم کے کافروں نے بھی خاندانی حمیت و پاسداری کی بنا پر اس معاملہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور سب کے سب پہاڑ کے اس تنگ و تاریک درہ میں محصور رہ کر قیدیوں کی زندگی بسر کرنے لگے۔ اور یہ 3 برس کا زمانہ اتنا سخت اور کھٹن گزرا کہ بنو ہاشم درختوں کے پتے اور سوکھے چمڑے پکا پکا کر کھاتے تھے اور ان کے بچے بھوک و پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر دن رات رویا کرتے تھے۔ سنگ دل اور ظالم کافروں نے ہر طرف پہرا بٹھا دیا تھا کہ کہیں سے بھی گھاٹی کے اندر دانہ پانی نہ جانے پائے۔ یہاں محصوری کے عرصہ میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صحت بہت متاثر ہوئی، کیونکہ آپ نے ساری عمر آرام و راحت میں ملکہ کی طرح زندگی گزاری تھی۔ یہاں کی مشکلات نازک جسم برداشت نہ کر سکا، شدید بیمار پڑ گئیں۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاج دل جوئی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، مگر وقت معین آ چکا تھا۔ رمضان المبارک 10 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب زوجہ محترمہ نے اس دنیا سے منہ موڑ لیا اور اپنے رحیم و کریم شوہر اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دم توڑ دیا۔ اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 65 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی محبوب بیوی کو قبر مبارک میں اتارنے کے لیے خود قبر میں اترے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی غم گسار اور محبوب بیوی کو سپرد خاک کیا۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور مزید اسلامی واقعات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔